جی حافظ حمداللہ صاحب، کیا کرنے جا رہے ہیں سر آپ؟ حکومت کے بارے میں جو اطلاعات ہے کہ وہ پارٹی بین کروانے جا رہی ہے یا عمران خان کی تایات نائلی کروانے جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنایا فارن فنڈنگ کے حوالے سے، وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ اس فیصلے کو سمجھتے بھی ہے، ان کی رموز کو، ان کی بنیادی نکات کو، جس سے اس فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ فارن فنڈڈ اور امپورٹڈ پارٹی ہے اور فارن ایڈڈ پارٹی بھی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ایک خود مختار ادارہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا اپنے فیصلے میں کہ اس شخص نے تقریباً یا یہ پارٹی نے 351 غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ وصول کیے ہیں اور 34 غیر ملکی شہریوں سے۔ لہذا جو آئین کا تقاضا ہے، پی پی او کا تقاضا ہے یا پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 2017 کا تقاضا ہے، اس کے مطابق کیا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ لہذا یہ پھر فیڈرل حکومت کی مجبوری بن جاتی ہے، وفاقی حکومت کی، جو کہ الیکشن کمیشن نے بھی یہ بھجوایا ہے وفاقی حکومت کے پاس۔ اب کچھ کام وفاقی حکومت کے کرنے کے ہیں، کچھ بہت حصہ آگے جا کے عدالت نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن خواہش سمجھتے ہیں یا آئین کا، خواہش نہیں، آئین کا تقاضا ہے، قانون۔ ایک طرف پی ٹی آئی ہے اور عمران خان ہے اور عمران خان کی پارٹی ہے۔ عمران خان کی قیادت میں پوری پارٹی فارن فنڈڈ نکلی، بشمول عمران خان، امپورٹڈ نکلی، وہ ایڈڈ نکلی، وہ مرتکب پائی گئی وہ پارٹی کہ غیر ملکی شہریوں 351 غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ لیے اور 16 اکاؤنٹ انہوں نے چھپائے تھے۔ ان 16 میں 2 اکاؤنٹ وہ ہے جو بذات خود کپتان صاحب کی ہے، اور کپتان صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، 2 اکاؤنٹ ہے، کروڑوں روپے آتے ہیں، کروڑوں روپے نکلتے ہیں، لیکن صاحب کو پتہ نہیں ہے، ان کو الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پتہ چلا۔ لہذا جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ان تمام چیزوں کا، تو 8 سال تک آپ اس کیس کے پیچھے پڑے کیوں تھے؟ ان کو التوا میں ڈالتے، تاخیری حربے استعمال کرتے رہے۔ اگر اس میں کچھ نہیں ہے، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، تو پھر 8 سال آپ تاخیری حربے استعمال کیوں کرتے رہے؟ 9 وکیل آپ نے تبدیل کیے، الیکشن کمیشن کے اختیارات تم نے چیلنج کیے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں۔ آج کہتے ہیں کہ یہ بہت گھٹیا فیصلہ ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو پی ڈی ایم کا حصہ بن چکا ہے، ادارہ بحیثیت ادارہ، اور چیف الیکشن کمشنر بحیثیت ایک ذمہ دار شخص۔ لہذا جب بات آئین کی آتی ہے، قانون کی آتی ہے، ضابطے کی آتی ہے، پولیٹیکل آرڈر کی آتی ہے 2002 پی پی او کا، تو ایک طرف آئین ہے، قانون ہے اور ایکٹ ہے، پولیٹیکل آرڈر ہے، اور دوسری طرف عمران خان ہے اور ان کی پارٹی ہے۔ آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ ایک آدمی نے، ایک پارٹی نے آئین کو بھی وائلیٹ کیا ہے، پی پی او کو بھی وائلیٹ کیا ہے، ضابطے اور قواعد کو بھی وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے وائلیشن کی ہے۔ اب میں عمران خان کو بچاؤں یا آئین کو بچاؤں؟ لہذا پی ڈی ایم ہو یا حکمران اتحادی جماعت ہو، انہوں نے یہ حلف لیا ہے کہ ہم آئین کے محافظ ہیں
اور آئین ہے تو پاکستان کی وفاق، وحدت، قومی وحدت اور ریاست مضبوط ہوگی۔ جب آئین پر عمل نہ ہو، قانون پر عمل نہ ہو، ضابطے پر عمل نہ ہو، تو پھر تو بھیڑ بکری ہے سارے، کسی بھی قانون، پھر تو یہ شہر نہیں ہوا، یہ ریاست تو سر نہیں ہوا، پھر تو یہ جنگل ہے۔ میں یہاں پہ روکوں گا، جنگل میں پھر قانون کہاں کی ہے؟ سینیٹر حمداللہ صاحب یہاں روکوں گا پلیز۔ مجھے آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یقین مانیے جب آپ کے منہ سے میں آئین کی تعریف سنتا ہوں تو ہر جمہوری اور آئینی پرسن جو ہے نا بہت خوش ہو رہا ہوگا، جتنا بھی ہیں۔ لیکن سر کیا وجوہات ہے، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ کی کیا کمزوری ہے، کیا وجوہات ہے کہ آپ نے آئین کو وہاں پروٹیکٹ نہیں کیا جب سپریم کورٹ کے 5 ججز نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے آئین کی خلاف ورزی کی، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئین کی خلاف ورزی کی، آئین شکنی کی، اسپیکر نے، فیڈرل جو لا منسٹر تھا، اور ایون آپ کے جو صدر ہیں، تو وہاں تو سر سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے خلاف آئین کو تحفظ دینے کے لیے ایکشن کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی تیاری بھی ہے۔ جن لوگوں نے آئین شکنی کی ہے، جسے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئین شکنی کی، اس وقت کے وزیر قانون فواد چودھری نے آئین شکنی کی، اور آج جو صدر ہے عارف علوی، انہوں نے قانون شکنی کی، اور اس تمام قانون شکنیوں کے پیچھے عمران خان ہے، کیونکہ انہوں نے اسپیکر کے آرڈر کے نتیجے میں اسمبلی توڑنے کی جو ایک غیر آئینی اقدام ہے، یہ 5-6 آدمی، یہی 5-6 کچھ اور بھی، جس میں اسد وہ ہے شاہ فرمان، عمران اسماعیل جو گورنر ہے، فارم فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ کی کیس میں خفیہ اکاؤنٹس میں جو چلتے رہے اور چلاتے رہے، اس میں بھی انہی کا نام ہے، اور آئین شکنی کی فہرست میں بھی یہ شامل ہے۔ لہذا آپ نے جو سوال کیا، آپ کی سوال بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ وفاقی حکومت اس سلسلے میں جو آئین شکنی کا میٹر ہے، اس میں بھی عمران خان، عارف علوی اور قاسم سوری اور دیگر افراد جو اس میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اس کے خلاف بھی وفاقی حکومت جا رہی ہے اور ان کے خلاف کیس کر رہی ہے کہ یہ آئین شکن بن چکے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق۔ لہٰذا یہ میری آئینی مجبوری ہے، یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ میری آئینی مجبوری ہے۔ بہت بہت صحیح بات کی آپ نے۔ میں آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، ایک طرف یہ لے کے جا رہے ہیں آپ کے ڈکلیریشن کہہ لیں، ریفرنس کہہ لیں، یہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن میں ہوا ہے تاکہ تایات نائلی کی جائے، پارٹی بین کیا جائے، اور دوسری طرف خود عمران خان صاحب اپنا کیس الیکشن کمیشن کا لے کے سنا ہے، ابھی تک پٹیشن دی ہے نہیں دی ہے اس کے اگینسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک تو یہ، اور دوسرا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس لے کے، لیکن سنا ہے کہ وہ ریفرنس انہوں نے واپس بھی لے لیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ دیکھیں جی، حافظ صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں بتائی ہیں، اور یہ موضوع جو ہے میرا خیال ہے پچھلے 3 دنوں سے 4 دنوں سے، اور خصوصاً جمعے سے جب سے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے سیمن کلارک کی، بڑی کمپریہنسو، بڑی لمبی چوڑی، اس نے میرا نہیں خیال کوئی چیز چھوڑی ہے اس کے اندر، اور ہر مائنر ڈیٹیلز اور بڑی ڈیٹیل ساری دی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے اگر آپ دیکھ لیں جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں یا گائیڈ لائنز ہیں، تو کبھی آپ کو تعین نہیں ہوگا کیا چاہتے کیا ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 3-4 مہینوں سے بڑی یکسوئی کے ساتھ الیکشن کمشنر کو کس طریقے سے آڑے ہاتھوں لے رہے تھے، اور وہ ٹارگٹ کر رہے تھے اسی پارٹی فنڈنگ کو۔ جو آج بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشنر کے خلاف، وہ کوئی ڈسیزن آنے کے بعد تو نہیں کر رہے، یہی باتیں انہوں نے ڈسیزن آنے سے پہلے بھی منوان بلکہ زیادہ سخت کی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے میں دباؤ دے کے، بلیک میل کر کے، کیونکہ یہ ان کے ٹیکٹکس ماضی میں وہ ہر جگہ کامیاب رہے ہیں، چاہے جس ادارے کے خلاف، پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، کہ وہ اتنا شور ہوگا، اتنی بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی لگے بندے کوئی رہنما اصول ہے، نہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔